السلام علیکم، میرا نام ہے نویز شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ کھوتی جا رہی ہے۔ بدقسمتی ہی یہی ہے کہ یہاں نہ لیڈرشپ پیدا ہونے دی جاتی ہے اور نہ ہی تحریکیں بننے دی جاتی ہیں۔ پہلے پی ڈی ایم کی قیادت کہہ رہی تھی کہ عمران حکومت دسمبر نہیں دیکھے گی، پھر بلاول بتانے لگے کہ ان سے لکھوا لیں کہ عمران خان جنوری سے آگے نہیں جائیں گے، اور اب لانگ مارچ لمبا ہوتا جا رہا ہے اور اپوزیشن بچوں کی طرح ایک ایک کر کر ہر موڑ پر کمپرومائز کرتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو مصنوعی تبدیلی پر حقیقی تبدیلی کا رنگ جو ہے وہ چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ سیاست میں فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، جب کر دیے جائیں تو پھر ان پر بھی قائم رہنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے، ورنہ مذاق بھی بنتا ہے، لوگ شگل بھی لگاتے ہیں، چیزہ بھی لگاتے ہیں، اور اعتبار بھی جو لوگوں کے اوپر ہے، عوام میں جو سیاسی پارٹیوں کا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ پی ڈی ایم کے بارے میں اب ایک ایسا تاثر جنم لے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا احمقوں کی جنت میں رہتی ہیں؟ کیا انہیں علم نہیں ہوتا کہ جو خواب وہ دیکھ رہی ہیں ان کی تعبیر تو نکلتی ہی نہیں بلکہ الٹا گلے پڑ جانے ہیں؟ آج اپوزیشن کے اس اتحاد میں اختلاف کی نمایاں گرہیں پڑ چکی ہیں۔ اچانک آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ خیال آیا ہے کہ حکومت کو نکالنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہی مناسب ہے، حالانکہ یہی جماعت ان فیصلوں میں شامل تھی جو استعفوں، دھرنوں اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیے گئے، اور ان کا شیڈول بھی ان کی جانب سے اور مل کے جاری کیا گیا تھا۔ یہ یو ٹیون جو ہے اب وہ کیوں لیا گیا ہے، سوال یہ ہے سب سے بڑا، اور اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے اس کے بارے میں کوئی بتائے گا جو یہ پیپلز پارٹی نے اس وقت یو ٹرن لیا ہے؟ پاکستان میں جو سیاسی تحریکیں ہیں اکثر ان کا ایسا ہی انجام ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو بھی حکومت کے خلاف چلتی رہی ہیں، جو بھی معاملات چلتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جو سربراہ ہے، جس دن مولانا فضل الرحمان کو بنایا گیا تھا، جن سربراہی دی گئی تھی، کہنے کا مطلب یہ ہے اسی دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اور پیپلز پارٹی نے کسی معجزے کی امید پر جو جوا کھیلا ہے، کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو پسپائی اور علیحدگی کا راستہ موجود رہے گا۔ تو یہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ صرف مولانا فضل الرحمان ہی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے لیے جو پی ڈی ایم کا وہ شیڈول جو تھا، جو بتایا گیا تھا شروعات میں، وہ بہت اہم ہے اور ناگزیر ہے۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیٹ دی جائے اور جو پلان دیا جائے اس پر عمل بھی ہو، جو کہ سربراہی اجلاس میں طے کیا گیا تھا۔ مولانا استعفے تو شروع دن سے دینے کا کہہ رہے ہیں، مگر ان کی بات اس وقت ایسا لگتا ہے کوئی بھی نہیں سنتا، نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ سو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی لپیٹ لیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان منہ تکتے رہ گئے۔ اب ان کی آخری امید جو ہے اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے اور اس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں یہ لانگ مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر بظاہر ابھی اس کے اندر بھی ٹوسٹ نظر آ گیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبہ ہے، اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ ایجیٹیشن اور سڑکوں پر نکلنے والی، جلسے جلوس کرنے والی، احتجاج کرنے والی سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی سیاست کی جائے جو پارلیمنٹ سے شروع ہو اور پارلیمنٹ میں ہی ختم ہو جائے۔ جو بھی معاملات ہوں وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر طے کیے جائیں، وہیں پر جو بھی جمہوری پروسیس ہے اور جو بھی راستے ہیں وہاں سے ہی نکالے جائیں۔ تاہم مولانا کی جو اس خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ لانگ مارچ کیا جائے، وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی نے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ غبارے میں سوئی مار کے ہوا نکال دی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ اس طرح کر دی ہے ابھی فی الحال۔ تو آپ دیکھیں تحریک عدم اعتماد کی راہ دکھا کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی لانگ مارچ اور دھرنے کے ایشو پر پیچھے ہٹ جائے گی، اور ایک بار اس کام کے لیے پھر دوبارہ سے مولانا فضل الرحمان اکیلے رہ جائیں گے۔ نون لیگ کے حوالے سے تو میں وہ بتانا چاہوں گا، اس کے بعد پہلے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جو نواز شریف کی تند و تیز تقاریر تھیں، تو اس نے بھی بڑا ڈنٹ پہنچایا پی ڈی ایم کو، کہ کسی بھی وہ کامیابی کے جو امکانات تھے اس کے نہ صرف ان نواز شریف کی تقریروں نے دروازے بند کر دیے، بلکہ الٹا جو ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اور زیادہ وہ قریب لے گئے نواز شریف صاحب، خود اپنی کی گئی تقریروں کی وجہ سے۔ اور دوسرا، آج کی اگر میں آپ کو، وہ آج ایک کسی دوست نے مجھے وہ واٹس ایپ میں تصویر بھیجی ہے،
تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یاس خان صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے وہ تصویر بھیجی، نیچے کیپشن بھی بڑی زبردست انہوں نے کوٹ کی کہ یہ حال ہو گیا کہ وہ سامنے لیڈران کی تصویریں لگا کر مریم بی بی بیٹھی ہوئی ہیں اور باقی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو، خواجہ آصف کی لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے وہ بڑا اچھا کمنٹ کیا کہ لگتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اتنی وافر تعداد میں وہ ان کے لیڈران جیلوں کے اندر ہوں گے کہ وہ اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں پریس کانفرنس کرنے والا بھی کوئی بچے گا یا نہیں بچے گا، کیونکہ جس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت اکثریت لے جائے گی، اور اندر اور باہر جب ان کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر وہ بل اور وہ قانون پاس ہوں گے کہ اللہ معافی، جو خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے۔ تو غور کیا جائے تو پیپلز پارٹی غیر اعلانیہ طور پر اپوزیشن اتحاد سے اس وقت نکل چکی ہے۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، جو انہوں نے اپنی پالیٹکس کر دی اور وہ اب اس معاملے میں کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ صرف ساکھ بچانے کے لیے اس اتحاد کے ساتھ ہے، اور جس کے نام جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی ساکھ کو بھی اس سے جو یہ تمام فیصلہ ہے اور یہ جو ٹوسٹ لیا ہے اور یو ٹرن جو لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ بڑی محنت اور مشکل سے انہوں نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے وہ اب خود کرنے لگے ہیں۔ بڑی دھواں دار تقریریں بھی انہوں نے ایسے کی جیسے زور بازو سے حکومت کا وہ تختہ جو ہے وہ الٹ کر ہی رکھ دیں گے، لیکن جلد ہی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آصف علی زرداری آج بھی پیپلز پارٹی پر بھاری ہیں اور سکہ انہی کا چل رہا ہے۔ یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت کے پیغام کے سوا اس کے بدلے کیا ممکنہ جو وہ فوائد ہیں یا فائدے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، یا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، یا ایک بار پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں، کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کبھی کامیاب نہیں ہوا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے۔ ماضی میں یہ 1989 میں بھی ناکام رہا جب اس وقت کے جو حزب اختلاف کے اتحاد کو یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی، اور آئی جے آئی اور جو جماعتیں تھیں دیگر، ان سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ، آپ پڑھ لیں، جا کے دیکھ لیں، چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ دوسری جانب آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ کہتی ہے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے اور سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اس کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر پہلے اس میں شد و بب کا وہ اس کے تذبذب کا شکار تھے، مسائل تھے، پر بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کر لیں۔ آج مریم نے بھی کہہ دیا کہ جو ہے دیکھی جائے گی، سینٹ کا الیکشن لڑیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں آگے کا کرنا ہے، اور آگے عنقریب میرے خیال سے بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے، تو اس میں بھی جو ہے پی ڈی ایم میرے خیال سے ہاتھ منہ دھو کے پہنچ ہی جائے گی، جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی یہ صورتحال جو ہے اس امر کی نشاندہی کاری ہے کہ پی ڈی ایم کا جو تماشا ہے ختم ہونے جا رہا ہے، اور کوئی معجزہ ہی اس کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ ویسے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ معجزے بھی ہوتے رہتے ہیں، سیاست کے اندر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ آ جائے تو پی ڈی ایم والوں کو دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاص جو ہاتھ ہے وہ آ جائے ان کا، تو شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ پی ڈی ایم پھر چل پڑے، اٹھ پڑے اور ہمیں بھاگتی دوڑتی نظر آئے۔ اور سینٹ کے بعد کے انتخابات کا منظرنامہ بھی جو ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ جو بھی رزلٹ آیا، جو بھی صورتحال ہوگی، کیونکہ حکومت دونوں ایوانوں میں اس طرح ابھی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد قانون سازی کے ذریعے نظام میں سخت تبدیلیاں لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا بار بار عمران خان صاحب اندھیا بھی دیتے رہتے ہیں، ان کے وزراء بڑھ کے بھی مارتے رہتے ہیں، لوگوں تڑیاں بھی لگاتے رہتے ہیں، تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ اصل جو آزمائش ہے وہ اپوزیشن کی ہوگی کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں کیسے چلے گی، اور جو اس سال جو ہے مئی کے اندر متوقع ہیں، تو یہ صورتحال ہے اب تک کی جو پی ڈی ایم نے جو بتایا تھا، جو اناؤنس کیا تھا، اس سے وہ واپس ہوتے گئے۔ نہ ہم نے استعفے دیکھے، نہ لانگ مارچ ہم کو نظر آ رہا ہے، مگر ابھی ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف لائی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی کیا ورکنگ ہے، کیا پلاننگ ہے، کتنے کو ووٹ ہیں، اگر وہ لاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے جو ابھی تک پی ڈی ایم کے معاملات چل رہے ہیں، الٹا کہیں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو کہیں الٹا پی ڈی ایم کے گلے نہ پڑ جائے اور عمران خان کے کہیں ووٹ ہی نہ زیادہ نکل آئے، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہنا حرف آخر نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ کیا پتہ کوئی معجزہ ہو جائے اور پی ڈی ایم پھر سے اٹھ کھڑی ہو اور لوگوں کو لگ پتہ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے اگر کسی کا خاص ہاتھ آ گیا
تو اس چیز کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات. جیسے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, چیزیں آئیں گی, میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.